احادیث رسول وہی جو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو احکامات ہیں وہ یوں تسلسل کے ساتھ چلتے چلتے الحمدللہ رب العالمین اولیاء صالحین متقین، اور یہ ایک سلسلۃ الذہب جسے کہا جائے کہ یہ ایک موتیوں کی لڑی ہے، بلکہ سونے کی ایک زنجیر ہے جو بالکل متصل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان یوں ہمیں یعنی یہ ہماری ترغیب کے لیے بھی ہے کہ جب یہ اتنے بڑے عہدے منصب مقام اور مرتبے والے حضرات انہوں نے علم دین کو حاصل کیا اور اس کے لیے مشقتیں اٹھائی، بلکہ بعض اوقات تو کئی دن سفر کر کے ایک ایک روایت ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اور تابعین اعظام کے سفر کے تو بے شمار واقعات ہیں، اور جس کے اندر جو ہے مشقتوں کا پیش آنا اور دیگر اس طرح کے جو ہے وہ چیزوں کا آنا، لیکن باوجود اس کے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اسے یوں مختلف علاقوں میں جا کر حاصل کیا۔ ایسے ہی ہمیں یہی زندگی کا اسی طرح کی کوششیں، اسی طرح کی محنتیں حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں بھی نظر آتی ہیں۔ کہاں غزنی افغانستان میں آپ کا جو ہے آپ کی ولادت ہوتی ہے، پھر آپ مختلف علاقوں میں تبرستان میں، ترکمانستان میں، عراق میں اور ملک شام میں یوں سفر کرتے کرتے مختلف علماء کے پاس، صالحین کے پاس، نیک بندوں کے ساتھ، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، علم ظاہر، علم باطن، اصول، تصوف، یعنی ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور قرآن مجید کے حفظ کا جو شرف ہے وہ آپ بچپن ہی میں حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ علوم حاصل کرنے کے لیے آپ نے سفر کیا، پھر درمیان میں مشقتیں بھی آئی، بعض جو ہے وہ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے کہ یوں کہہ لیں جو جسے مشقت سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں، بلکہ وہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے جو آپ کی سیرت کا خود آپ نے ذکر فرمایا علم دین کے حصول کے لیے، جہاں مشقتوں کا برداشت کرنا ہے وہیں آپ نے جو اپنے پیر و مرشد اور جو صالحین کا جو ایک طریقہ کار تھا اس کو بھی آپ نے پیش نظر رکھا۔ جہاں کہیں جاتے تھے مشکلات آتی تھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس مشکل کو دور فرما دے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مزار پر انوار کی برکات آپ نے لکھی، دیگر جو ہے وہ اور مزاروں پر یوں جانا آپ کا یہ اس بات کی دلیل۔ آپ دیکھیں یہ ان اللہ والوں کے مزاروں پر گئے ہیں تو پھر بڑے بڑے اللہ والے ان کے مزار پر آ کر فیض پا رہے ہیں، کیونکہ یہ فیض پانے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ پورا ایک جامع عنوان ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کو ہی دیکھا جائے، کہاں کہاں آپ گئے، کس انداز میں گئے، اور پھر بڑے احسن انداز میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا جب کوئی مشکل حل ہونی ہوتی تھی نا تو آپ گئے، دعا مانگی اور مسئلہ حل ہو گیا، اور پھر بعض اوقات جب معاملہ جو ہے وہ تقدیر میں کچھ اور ہوتا تھا تو اب یہ نہیں کہ اللہ والے کچھ دیتے نہیں ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ نہیں، فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو تقدیر میں لکھا تھا نا مجھے اسی کی جانب پھیر دیا جاتا ہے دل، یعنی وہ جو معاملہ نہیں ہونے کا ہوتا تھا اس پر فرماتے کہ مجھے جو ہے نا وہ اطلاع ہو جاتی تھی، معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ معاملہ ہونے والا نہیں، لہٰذا اب اس کو چھوڑ کر کچھ اور طلب کیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو یوں اللہ والوں کا مبارک انداز رہا ہے، وہ صالحین کے پاس جو حیات ہے، ظاہری حیات سے متصف ہے، ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے مزارات پر بھی جا کر فیض پایا کرتے تھے، اور یہ تو ویسے ہی فیض عالم ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک بڑی ایمان افروز بات یوں بھی ذکر کی جاتی ہے فیض عالم کہ بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا دنیا میں انہیں کسی عمل کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت لگاؤ ہو جاتا ہے کسی نیک کام کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ آخرت میں وہ جو اس کا شوق ہے نا دنیا میں اس عمل سے ایک رغبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قبر میں بھی اس بندے کو اسی عمل کی چاشنی اور اس کی اجازت کر دیتا ہے۔ جیسے ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر پر تھے، ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سے جو ہے نا وہ تلاوت کی آواز آنے لگی، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے کسی کی، تو نشان نہیں تھا غالباً ظاہراً، اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا، تو بعد میں جو ہے نا وہ آواز آنے لگی اور سورہ ملک تبارک الذی کی آواز جو ہے وہ آ رہی تھی۔
تو وہ سورت جو ہے وہ قبر والے نے پوری مکمل کی. یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ جو واقعہ پیش آ رہا ہے اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب سورت کی آواز آئی تو پھر نبی پاک علیہ السلام سے معاملہ عرض کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بندہ ہے جسے سورہ ملک سے تبارک الذی سے محبت تھی اور یہ سورت جو ہے وہ منجیہ ہے، مانعہ ہے، عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یوں شفاعت کرنے والی ہے. سرکار نے اس کے فضائل ذکر فرمائے. تو اب وہ اللہ تبارک چونکہ اس بندے کو پیار تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قبر میں بھی اسے تلاوت کا شرف عطا فرمایا. اگرچہ وہ بندہ وہاں جا کے اعمال کا مکلف نہیں رہتا، جیسے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی غالباً انہوں نے جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو نماز پڑھنے کی کسی کو سعادت عطا فرمائے قبر میں تو مجھے یہ سعادت عطا فرمانا. اور پھر اللہ کریم نے انہیں یہ شرف، یہ سعادت عطا فرمایا، سعادت عطا فرمائی. تو بعض اوقات جو دنیا کے اندر ایسے ہی یعنی جو جسے دنیا میں کسی اچھے کام سے شغف تھا تو اللہ کریم پھر اس بندے کو وہ شرف عطا فرماتا ہے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی وہ ہے زندگی میں جب ظاہر میں تشریف فرماتے لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے، فیض پا رہے تھے، اور آج جب دنیا سے چلے گئے ہیں وہ جو فیض لٹانے والا معاملہ تھا وہ آج بھی جاری و ساری ہے. اسی لیے اولیاء آ کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم.